السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد خان۔ تربیت کے حوالے سے ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے اس سوال پر جو اکثر والدین پوچھتے ہیں کہ بچوں کو اہمیت دینا یا ان کی قدر کرنے سے کیا مراد ہے۔ جب والدین سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہم تو بچوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں، جیسا کہ کھانا کھلانا، ان کی لباس کا خیال رکھنا، ان کی رہائش کا خیال رکھنا، یہ تو پوری کرتے ہیں۔ اس سے بڑی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ تو بچے کو قدر دینا یا اہمیت دینا ان کی جو بنیادی ضروریات ہے ان سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک پرورش کا ماحول پیدا کرنے کا ہے جہاں پر وہ بڑھتے اور نشوونما پاتے ہوئے پیار، عزت اور حمایت کو محسوس کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں اگر والدین یہ طریقے اپنائیں تو اس سے ان کے بچوں کو اہمیت اور ان کی قدر محسوس ہوگی۔ تو سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ اسپینڈ کوالٹی ٹائم ٹوگیدر، ایک معیاری وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایک معیاری وقت، ایک خاص وقت، ایک مخصوص وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں گے تو اس سے آپ کے بچوں میں یہ پیدا ہوگا کہ ان کے والدین ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے ایک وقت نکالیں، ایک معیاری وقت بچوں کے ساتھ گزاریں، چاہے وہ وقت یا وہ وقفہ کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو، لیکن ایک بامانی ہونی چاہیے۔ اس وقفے میں آپ اور آپ کے بچے کے درمیان کوئی تیسری چیز نہ ہو، مطلب اس ملاقات کے اندر کوئی رکاوٹ پیش نہ ہے۔ یہ معیاری وقت کھیل کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ کھیلیں، ایک کہانی سنانے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کو کوئی کہانی سنائیں یا ان کو اپنے ساتھ گھومنے لے جائیں، لیکن ہو مخصوص وقت اور ہو بالکل بامانی۔ اپنے بچے پر مکمل توجہ مرکوز کرنے کے لیے آپ اس وقت اپنا موبائل یا ٹی وی یا دوستوں کے ساتھ گھومنا جو ہے یہ چیزیں بند کریں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے بچے میں یہ چیز پیدا ہوگی کہ والدین ان کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے وہ ہے آفر انکریجمنٹ اینڈ پازیٹیو ری انفورسمنٹ، مطلب حوصلہ افزائی اور مثبت رویہ پیش کریں۔ اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کریں، چاہے وہ چھوٹا کام کرے یا وہ بڑا کام کرے۔ کام کے نتائج پہ نہ جائیں، جس طریقے سے وہ کام کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ ان کے سیکھنے کے عمل اور استقامت کی جشن منائیں۔ اپنے بچے کے لیے ایک ایسی مخصوص زبان استعمال کریں جس سے ان کی مہارتوں اور ان کی کوششوں کو اجاگر کریں۔ مثال کے طور پر صرف یہ کہنا کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے، اس جملے کو تھوڑا سا لمبا کریں۔ ان سے کہیں کہ بیٹا مجھے اس بات پر فخر ہے، مجھے آپ پر فخر ہے کہ آپ نے یہ کام بہت ہی خوش اسلوبی سے سر انجام دیا، آپ نے یہ مسئلہ بہت ہی اچھی طریقے سے حل کیا۔ تو بچوں سے اس قسم کے جملے کہیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور آپ کا مثبت رویہ ان کے سامنے شو ہو۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے بچے کے اندر والدین کی طرف سے ایک اہمیت اور ایک قدر ظاہر ہوگی۔ تیسرا طریقہ ہے وہ ہے ایکٹیولی لسننگ اینڈ ویلیڈیٹ دیئر فیلنگز، یعنی ان کو غور سے سنیں اور ان کی جذبات کی توثیق کریں۔ والدین کو چاہیے کہ گھر کے اندر ایک ایسی مخصوص جگہ یا ایسی محفوظ جگہ بنائے جہاں پر بچے بیٹھ کر ان کے ساتھ اپنے فیلنگ کو شیئر کریں، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی ڈر اور خوف کے، جہاں پہ وہ اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنے رویوں کو، چاہے وہ مثبت ہوں چاہے وہ منفی ہوں، ان کو ظاہر کریں۔ چاہے وہ وربلی بھی ہو سکتا ہے اور نان وربلی بھی ہو سکتا ہے۔ جو بات آپ کا بچہ آپ کے سامنے کرے آپ نے اس کو فوکس کرنا ہے، اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے۔ ان کے جذبات کو کم سے کم کرنے یا ان کو بے جا مشورے دینے سے والدین کو چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اس کے بجائے کل دل سے ان سے سوالات کریں اور ان کے جوابات کل دل سے سنیں۔
اور ان کو ہر قسم کی مدد کرنے کی پیشکش کریں۔ تو یہ چیز بھی آپ کے بچے کے اندر یہ بات پیدا کر سکتی ہے کہ آپ انہیں اہمیت دے رہے ہیں، آپ ان کی قدر کر رہے ہیں۔ چوتھا جو طریقہ ہے وہ ہے کلیئر ایکسپیکٹیشن اینڈ انفورس لیمٹس، یعنی واضح توقعات اور حدود کا تعین کریں۔ آپ کے کیا والدین کے کیا ایکسپیکٹیشن ہے، والدین ان سے کیا توقعات رکھتے ہیں، اور والدین کے وہ کیا لیمٹس ہیں، وہ کیا باؤنڈریز ہیں، وہ بچے کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ باؤنڈریز کو کراس کرتے ہیں، لیمٹس کو کراس کرتے ہیں، تو ان کے جو نتائج آئیں گے وہ بھی آپ کے بچے کو پتہ ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے سے بار بار کہیں کہ بیٹا اپنی زندگی میں یہ کام کرنا ہے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، روزانہ یہ بات بچے سے نہ کہیں۔ آپ کا جو باڈی لینگویج ہے، جو آپ کا لائف سٹائل ہے، جو آپ کا کردار ہے، اس سے ظاہر ہو کہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے اپنے بچے سے۔ بار بار کہنے سے آپ کے بچے کے اندر نیگیٹو بیہیویئر کریٹ ہو سکتی ہے۔ محض غلطیوں پر ان کو سزا دینے کے بجائے اپنی ذات کو منوانے اور ضبط نفس سکھانے پر توجہ دیں۔ تو یہ طریقہ بھی آپ کے بچوں کے اندر یہ چیز پیدا کر سکتی ہے کہ ان کے والدین اپنے بچوں کو کتنی اہمیت اور ان کو کتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پانچواں جو طریقہ ہے وہ ہے شو انٹرسٹ ان دیئر ایکٹیویٹیز اینڈ پیشنس، یعنی ان کی سرگرمیوں میں اور ان کے شوق میں دلچسپی دکھائیں۔ اگر والدین ان کی سرگرمیوں میں اور ان کے جو شوق ہیں ان میں دلچسپی لیں گے تو بچوں کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ ان کے والدین ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ بچوں کے انٹرسٹ اور جو ان کے ہابیز ہیں ان کے بارے میں سوالات پوچھیں۔ وہ کس چیز کا شوق رکھتے ہیں، کس چیز میں ان کی تجسس ہے۔ حقیقی تجسس اور مدد کا مظاہرہ کریں۔ جب بھی ممکن ہو ان کی سرگرمیوں میں حصہ لیں، چاہے وہ تھوڑا سے وقفے کے لیے کیوں نہ ہو۔ انہیں اپنی دلچسپیوں کو تلاش کرنے میں ان کی مدد کریں یا وہ مواقع فراہم کریں جس سے وہ اپنی دلچسپیاں تلاش کریں۔ تو یہ چیز آپ کے بچے کے اندر یہ بات پیدا کر سکتی ہے کہ والدین ان کو اہمیت دیتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں۔ نمبر 6 پہ جو طریقہ ہے وہ ہے شو اپریشیشن فار دیئر کنٹریبیوشن، مطلب ان کے تعاون کا شکریہ ادا کریں۔ جب بھی گھر کے اندر آپ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کا بچہ آ کر آپ کی مدد کرے تو ان کے تعاون کا شکریہ ادا کریں۔ اسی طرح سے اگر آپ کا بچہ باہر معاشرے کے اندر کوئی اچھا کام کرتا ہے تب بھی ان کا شکریہ ادا کریں۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب بچے ان کی مدد کرتے ہیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ بچے کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ان کے پیرنٹس ہیں، وہ ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ جب بھی ممکن ہو اپنے بچوں کو چوائسز دیں، ان کو رسپانسبلٹی کا احساس دلائیں۔ وہ کیا سوچتے ہیں، وہ آپ کو کیا مشورہ دیتے ہیں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، والدین کو چاہیے کہ ان کے مشورے کو، ان کے آراء کو، ان کے خیال کو اہمیت دے۔ تو یہ چیز بھی آپ کے بچے کے اندر یہ بات پیدا کر سکتی ہے کہ والدین ان کو اہمیت دیتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں۔ ساتواں جو طریقہ ہے وہ ہے لیڈ فرام دا فرنٹ۔ میں زیادہ تر ویڈیوز میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو چیز آپ اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے والدین وہ چیزیں اپنے آپ میں لائیں۔ جیسے اگر آپ اپنے بچے مہربانی، احترام اور ذمہ داری پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے آپ اپنے اندر لائیں۔ بچہ خود بخود آپ کو دیکھ کر سیکھ لے گا۔ اپنے الفاظ اور اعمال سے محتاط رہیں کیونکہ یہ چیز آپ کے بچے کے رویوں پر نمایاں اثر ڈالتی ہے۔ ان کو دکھائیں کہ غلطیاں کرنا اور ان سے سیکھنا ٹھیک ہے، کوئی غلط بات نہیں۔ تو والدین کو چاہیے کہ یہ طریقے جو ہیں آپ اپنی روزمرہ زندگی میں لائیں، ان کو اپنائیں، ان پہ عمل کریں۔ اپنے بچے کے لیے ایک محفوظ ماحول فراہم کریں جہاں پر اس سے پیار اور محبت ملے،
جہاں پر اس کو قدر ملے، جہاں پر اس کی اہمیت ظاہر ہو، تو اس سے آپ کے بچے کی پرورش اچھی ہوگی، اس سے آپ کے بچے کی تربیت اچھی ہوگی۔ یاد رکھیں کہ ان طریقوں میں والدین مستقل مزاجی کا مظاہرہ کریں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ امید ہے والدین اس پر عمل کریں گے۔ ملتے ہیں کس اور ٹاپک کے ساتھ۔ خدا حافظ والسلام۔